السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی مکان آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین۔ میں نے قرآن کریم کی آیات میں سے دو آیتیں ہیں جو دو الگ الگ جگہوں پر آئی ہیں، ان کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت جس کی تلاوت کی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اور صرف اللہ کے نزدیک ایک ہے، دو دین نہیں ہے یا کئی دین نہیں ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو انسان بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی نظام زندگی کو، قانون کو، وے آف لائف کو اپنے لیے اپنائے اور اسے دین قرار دے لے تو اس سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا آدمی جو اسلام کو چھوڑے گا، اب ذرا سے رک کے یہیں پہ سوچ لیں کہ جو اسلام کو چھوڑے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آیت کے الفاظ پڑھتے ہی دو تین باتیں فوراً دماغ میں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آتی ہے دماغ میں کہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے چھوڑنے کا نقصان آدمی دنیا میں اٹھائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دین کو چھوڑے گا وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس آیت سے خود ہی یہ بات نکل رہی ہے کہ دین کے چھوڑنے کا نقصان دنیا ہی میں ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس آیت پہ ہم ذرا سے غور کر لیں تو ہمارے ذہنوں میں جو سوال بہت آتا ہے، دین سے دور لوگوں کو زیادہ آرام میں جب دیکھتے ہیں، زیادہ نعمتوں میں دیکھتے ہیں، اور جو جتنا دین سے دور ہوتا ہے جب وہ زیادہ آرام میں دکھائی دیتا ہے اس دنیا میں، تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ دین اپنانے کے نتیجے میں ہم پریشانیوں کا شکار ہیں اور یہ دین سے دور ہے اور آرام میں ہے، اور پھر شبہے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی ہے کہ دین اپنانے کے نتیجے میں دنیا ہی میں سارے آرام اور راحتیں مل جائیں، یہ تمہیں امید نہیں لگانا ہے، اور دین چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا ہی میں سب نقصان ہو جائے، ہرگز ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ دین کے چھوڑنے کا نقصان آخرت میں ہوگا۔ دنیا کے نقصان اور آخرت کے نقصان کے بیچ کا بڑا فرق ایک یہ ہے کہ دنیا کا نقصان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نہ دنیا ہمیشہ والی ہے
نہ دنیا میں میری اور آپ کی زندگی ہمیشہ والی ہے اور نہ دنیا کا نقصان ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں رہ جاؤں، میرا نقصان ختم ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے، اور اگر میں گھاٹے میں بھی ہوں تو میری زندگی خود ہی ختم ہو جانے والی ہے، تو نقصان بھی ختم ہو جائے گا دنیا کی، اور دنیا خود ہی ختم ہو جانے والی ہے تو اس کا نقصان بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن آخرت کا نقصان اس لیے خطرناک نقصان ہے کہ نہ آخرت کی زندگی ختم ہونے والی ہے، نہ آخرت کا گھاٹا ختم ہونے والا ہے۔ لہذا ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ دنیا کا نقصان ہو جائے تو ہو جائے، لیکن آخرت کا نقصان ہمیں نہیں ہونے دینا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کو میں اس کے مفہوم کو میں بیان کر رہا ہوں، حضور کے الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلیں گے۔ دنیا بھی ٹھیک ٹھاک چلے گی، دین بھی چلے گا۔ نماز بھی پڑھو گے، روزہ بھی رکھو گے، خیرات بھی کرو گے، کاروبار بھی چلے گا، سیاست میں بھی الیکشن بھی جیتو گے، پارٹی بھی مضبوط ہوگی، سب چلتا رہے گا۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب تمہارا دین تمہاری دنیا سے یا تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے ٹکرائے گی۔ یہ ساتھ چلتے رہیں گے، دین اور دنیا ساتھ چلیں گے، یعنی آخرت بھی ٹھیک ٹھاک رہے گی، آخرت کے لحاظ سے بھی ٹھیک چل رہے ہیں اور دنیا کے لحاظ سے بھی ٹھیک چل رہے ہیں۔ لیکن پیغمبر نے فرمایا ہمیشہ یہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب یا دنیا بچنے والی ہے یا آخرت بچنے والی ہے، یا دنیا کی عزت بچائیں یا آخرت کی ذلت سے بچیں، یا دنیا کا مال بچائیں یا آخرت میں اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، یا دنیا میں بڑا گھر بنا لیں یا آخرت میں بڑا گھر بنا لیں، یا دنیا میں راحت کی زندگی بسر کر لیں یا آخرت میں راحت اٹھانا چاہیں۔ ایک وقت آئے گا جب تمہاری دنیا تمہاری آخرت سے ٹکرائے گی۔ اب یہاں جب دونوں ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، میں اپنے لفظوں میں کہوں کہ ہمیشہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رہنے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں جب میرے پاس دونوں کو حاصل کر لینے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، یا یہ ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے، بے ایمانی کر کے میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹے بھائی بہن چھوٹے ہیں، باپ جلدی دنیا سے چلے گئے، چھوٹے بھائی بہنوں میں ابھی دم نہیں ہے، میری پوری پراپرٹی پہ، بزنس پہ، پیسے پہ، ہر چیز پہ قبضہ کر لوں۔ ایک طرف یہ دنیا ہے جو میرے ہاتھ میں آ رہی ہے، اور ایک طرف وہ آخرت ہے جو کہہ رہی ہے جس کا جو حصہ ہے اس کے حوالے کرو۔ اب یہاں دونوں کام ایک ساتھ ہونے والے نہیں ہیں، تو اب میں کس کو، میری چوائس کیا ہونا چاہیے، میرا سلیکشن کیا ہونا چاہیے، دنیا یا آخرت؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو، اور ان کے علاوہ کس سے پوچھیں گے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر مجھ سے سنو، جب دنیا اور آخرت دونوں میں سے کوئی ایک بچنے والی ہو، ایک جانے والی ہو، تو دنیا اس لائق ہے کہ اس کا نقصان اٹھا لیا جائے، مگر آخرت کا نقصان نہ ہونے دیا جائے۔ ہم آپ جس دین کو لے کے چلتے ہیں، ہم میں سے اکثر کی صورتحال یہ ہے کہ جب تک دین و دنیا ساتھ چلتے ہیں ہم دونوں کو چلاتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ وقت آتا ہے کہ اب یا دنیا یا آخرت، تو پھر وہاں پر ہم ہار جاتے ہیں، اور اصل میں تو وہی ایمان کا پتہ چلتا ہے، وہی اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ہی ملنے والا ہے اور وہاں بھی آدمی آخرت کو اپنا لے اور دنیا کو ٹھکرا دے، تب وہ ہے مسلمان۔ دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ اس لیے پڑھی کہ ابھی آپ جو سلسلہ تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو کوشش، جو ایک بہترین کام ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جس چیز پر دین کی تبلیغ کے پہلے دن سے آخری دن تک مسلسل زور دیا ہے، جن باتوں پر، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ خالی دین کا لا کے امت تک پہنچا دینا نہیں کام ہے میرا، ان کو یہ بھی فکر تھی کہ اس دین کو قیامت تک باقی کیسے رکھا جائے اور اس دین پر لوگوں کو کیسے باقی رکھا جائے۔ پیغمبر کو خالی فکر نہیں کہ اسلام بچ جائے، اسلام بچ جائے ان کی یہ بھی فکر ہے، لیکن ان کی دوسری فکر یہ بھی ہے کہ جن کے لیے یہ دین آیا ہے انسان سارے، اب وہ بدنصیب ہے جو یہاں تک نہیں پہنچ پائے، آیا سب کے لیے تھا، جو اس دین پر آ گئے ہیں انہیں اسی دین پر باقی کیسے رکھا جائے، اسے چھوڑ کے نہ ہٹیں۔ دین آدمی جو چھوڑتا ہے تو کہاں چھوڑتا ہے؟ سب سے سامنے کی چیز ہے کہ دین کے عقیدوں کو چھوڑ بیٹھے، توحید کا انکار کر دے، عدالت الہی کا انکار کر دے، رسالت کو نہ مانے، امامت کو نہ مانے، وہ تو نکل ہی گیا، باہر چلا گیا۔ لیکن صرف اسی کا نام دین چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم کل جملے شاید میں نے کہتا رہتا ہوں کہ یہ بھی دین کا چھوڑنا ہے کہ ہم اللہ کو مانے، اللہ کی بات کو نہ مانے، نبی کو مانے، نبی کی باتوں کو نہ مانے، مولا علی کو مانے اور مولا علی کے ارشادات پر عمل نہ کریں۔ ان کا کام، ان کی سب کی باتیں کیا ہیں؟ ان کی سب کی باتیں یہی ہیں کہ دنیا میں وہ ساری چیزیں جو اچھی ہیں وہ ہم میں ہونا چاہیے، اور دنیا میں جتنی چیزیں بری ہیں، نقصان دہ ہیں، خراب ہیں، ان سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ یہی ان کی باتیں ہیں۔ اچھی باتوں کو اپناؤ اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو جتنا اس میں ان احکام پہ عمل کرے گا، 10 واجبات ہیں، 5 پہ 7 پہ عمل کر رہے ہیں، 3 کو چھوڑے۔ تو ایک گمراہی تو دین سے چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی عقیدے ہی چھوڑ دے، دوسری گمراہی یہ ہے کہ عقیدے کی دنیا میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو، قبول کرتا ہو، لیکن عمل کی دنیا میں دین کے راستے سے ہٹ جائے، یہ بھی گمراہ ہونا ہے۔ حضور نے گمراہی چاہے جیسی ہو، دین چاہے جہاں چھوٹے، چاہے دین کے عقیدے چھوٹے ہم سے، چاہے دین کے احکام پہ ہم عمل نہ کریں، یا ہمارا اخلاق دینی نہ ہو، دین کہے تمہارے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں مومن کے لیے نفرت ہو، دین کہے تمہیں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہیے، ہم کسی کی بھی توہین کر دیں، دین کہے تمہیں معاشرے میں فساد اور فتنہ نہیں پھیلانا چاہیے، ہم سازشیں رچ کے لوگوں کو لڑائیں، تو یہ ہم سے دین چھوٹ رہا ہے۔ اور پیغمبر کی فکر تھی کہ جس محنت سے دین پہنچایا گیا ہے، 1,24,000 نبیوں کی قربانی، ان کے ساتھ جو ان کے اوصیاء آئے ان کی قربانی، ان کے ساتھ جو صالحین آئے ان کی قربانی، کتنی قربانیاں اس دین کو لانے اور پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں۔ پیغمبر کو فکر ہے یہ دین بھی بچے اور لوگ بھی اس دین پہ چلتے رہیں، تو لوگ دین پر چلتے رہیں، اس کے لیے پیغمبر نے بار بار تبلیغ دین کے پہلے دن سے زندگی کے آخری لمحات تک کون سا فارمولہ بتایا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ عقائد نہ بگڑیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال نہ بگڑیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اخلاق خراب نہ ہو، بری عادتیں تم میں نہ پیدا ہوں، اچھی عادتوں سے تمہاری زندگی خالی نہ ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ مشہور حدیث ہے، ذرا سے غور کریں، پیغمبر نے گمراہی سے بچنے کے لیے کیا فارمولہ دیا؟ کہا میں 2 برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، جب تک تم ان دونوں سے اپنے کو وابستہ رکھو گے، ان کو پکڑے رہو گے، انہیں چھوڑو گے نہیں۔ پکڑے رہو مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو ہاتھوں میں لیے ہر وقت بیٹھے ہیں، پکڑے رہو کا مطلب یہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں اتاریں، جو اہل بیت کا کیریکٹر ہے وہ کیریکٹر، اس کی جھلکیاں ہماری زندگیوں میں دکھائی دیں۔ تو گمراہی سے بچنا ہے تو قرآن کو پہچاننا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن پر عمل کرنا ہوگا۔ گمراہی سے بچنا ہے تو اہل بیت کو پہچاننا ہوگا، اہل بیت کے کردار کی روشنی کو اپنے گھروں میں لانا ہوگا، سیرت اہل بیت کو اپنانا ہوگا۔ لہذا آپ کی کوشش، آپ کے عالم کی کوشش، جوان عالم کی کوشش ایک زمانے سے جاری ہے کہ اہل بیت سے بھی وابستہ رکھا جائے اور قرآن مجید سے وابستہ رکھا جائے۔ اور ہماری قوم میں ایک کمی ہے، تھی اور ہے، ہم جتنا اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہیں اتنا نہیں، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ ہم قرآن سے وابستہ نہیں۔ ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہوں نے اپنے کو قرآن سے وابستہ کیا، البتہ وہ قرآن سے بھی وابستہ نہیں۔
صرف حفظ قرآن کر لینا یا قرآن پڑھ لینا وابستگی نہیں ہے، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا وابستگی ہے۔ بالکل اسی طرح جو ہمارا حال ہے، ہم قرآن کے بارے میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حفظ کا حافظ ہونے کا، حالانکہ حفظ قرآن بھی حکم خدا ہے، اور حفظ قرآن یاد کرنا انتہائی شرف کا کام ہے۔ اللہ اس کتاب کو دماغوں میں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، کاغذوں کی محتاج نہ رہے۔ آپ نے سنا ہوگا اس سلسلے میں خالی کہ ایک ایک آیت یاد کر لینا بھی، آپ بوڑھے بھی ہو گئے تو بھی ایک آیت اگر مہینے بھر میں یاد کر لیں تو کیا پا رہے ہیں آپ قرآن مجید میں، کہ یاد کرنے کی بھی بہت قیمت ہے، اس کا سمجھنا پھر اس پر عمل کرنا وہ تو ہے ہی بہت اونچی باتیں ہیں، صرف ایک آیت کا یاد کر لینا۔ روایت ہے کہ جنت میں درجے ہوں گے، جیسے ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ ہوتی ہے ویسی جنت ہے۔ جنت میں کتنے درجات ہیں ہم آپ نہیں جانتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاں کچھ فلیٹس بنے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور، وہ نہیں، روحانی معنوی درجات، بے حساب درجات ہیں جنت کے۔ شاید ہر انسان، جیسے ہماری انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے ہماری آنکھوں کی ریخیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، شاید ہمارے کیریکٹر، ہمارا ہر ایک کا جو کیریکٹر ہے اگر اسے تصویر میں اتارا جائے، ہماری عادتیں، ہماری خصلتیں، ہمارے کام، تو شاید ہی سیم دوسرا کوئی مل سکے۔ یہ ملیں گے تو صرف اپنے زمانے کے محمد ملیں گے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے کیریکٹر جب اگر تصویر بنائی جائے گی تو ایک جیسی نکلے گی، فرق نہیں ہوگا، مگر ہم میں تو فرق ہوں گے۔ تو جب ہمارے سب کے کیریکٹر الگ الگ ہیں تو جنت کے درجات بھی الگ الگ ہوں گے۔ نیچے سے اوپر جانے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ جنت میں اوپر چڑھنے کا یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ کہا جائے گا اقرا ورقا، اقرا ورقا۔ اقرا کا روٹ ورڈ ہے قراءت، اور ورقا کا روٹ ورڈ ہے رقا، ترقی جسے آپ کہتے ہیں، ترقی سمجھ لیے، ترقی سے ارقا اور قراءت سے اقرا۔ جنت میں جنتی سے کہا جائے گا اقرا ورقا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جتنی آیتیں یاد ہیں پڑھو اور اتنی جنت کے اوپری منزلوں میں جاؤ۔ تو قرآن کا خالی یاد کر لینا بھی بہت بڑا کام ہے، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پہ عمل کرنا۔ گمراہی سے بچنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، دونوں سے وابستگی ضروری۔ قرآن کو بھی سمجھنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے، مگر ہم بھی تو غور کریں، ہم اہل بیت کی فضیلتیں خوب بیان کرتے ہیں، قصیدے خوب پڑھتے ہیں، مگر ان کے احکام، ان کی سیرت، ان کے اخلاق کو کتنا اپناتے ہیں؟ تو وہ قرآن کو یاد کر کے خوش ہو رہے ہیں، ہم اہل بیت کے قصیدے پڑھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ وہ اس سے وابستہ نہیں ہوتے، ہم ان سے بھی کون سے وابستہ ہیں؟ اور نجات کسی ایک سے ہونے والی نہیں ہے، قرآن سے بھی وابستہ ہونا ہے۔ تمسک، وابستگی، مجھے نہیں پتا کہ گجراتی میں اس کے لیے کیا بہتر لفظ ہوگا، اٹیچمنٹ۔ تمسک کا بالکل اصلی کیفیت یہ ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا کہ چھوٹنے نہ پائے۔ لالچ آئے اہل بیت نہ چھوٹیں، ڈر آئے قرآن کے اوپر عمل نہ چھوٹے، الگ نہ ہو، وابستہ ہو، فاصلہ ختم ہو جائے، چپکے ہوئے ہوں، یہ تمسک۔ تو گمراہی سے بچنا ہے تو ان دونوں سے ہمیں اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہوگا۔ یہ قرآن کا درس اس کی ایک کوشش ہے۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ سچائی یہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے وابستہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ناممکن ہے کوئی کہے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اور قرآن سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب اہل بیت سے وابستہ ہوگا تو ان کی زندگی میں ہر جگہ قرآن دکھائی دے گا، زندگی چلی جائے قرآن ان سے الگ نہیں ہوتا، نو کے نوزہ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا وہ قرآن سے دور نہیں ہو سکتا، اور جو قرآن سے وابستہ ہوگا وہ اہل بیت سے دور نہیں ہو سکتا۔ قدم قدم پہ قرآن اہل بیت کو سامنے لائے گا، کبھی آیے مودت کے ذریعے، کبھی ولایت کے ذریعے، کبھی تطہیر کے ذریعے، کبھی سورہ دہر کے ذریعے۔ تو قرآن سے اکیلے وابستہ ہونا بھی ناممکن ہے اور اہل بیت سے اکیلے وابستہ ہونا بھی ناممکن ہے۔ یہ خوش فہمی ہے ہم سب کی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اہل بیت کا دامن پکڑے، نہیں پکڑے، پکڑے ہوتے تو قرآن بھی نہ چھوٹا ہوتا، طاقوں پہ نہ رکھا ہوتا، تعویذ کی کتاب نہ بنا ہوتا، خالی قبروں پہ تلاوت کی کتاب نہ بنا ہوتا، قرآن زندگی میں عمل کی کتاب بنتا۔ یہ کوشش بڑی قیمتی ہے، اور
میں نے دونوں آیتیں آپ کے سامنے جو پڑھی تھیں اس لیے پڑھی تھی کہ جو درس قرآن اس وقت چل رہا تھا اس میں مسلسل امتوں کی داستانیں تھیں. مالک نے جو پچھلی امتیں ان کو گناہ کو سزا ملی ہے اور ان کو یہی عذاب ان پر آیا ہے، آخرت کا اپنی جگہ دنیا میں عذاب آیا ہے. اس میں یہ جو قصے بیان کیے ہیں اس لیے نہیں بیان کیے ہیں کہ ہم خالی مزے لے لیں، قصے جانکاری حاصل کر لیں، اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم اس سے سیکھیں، اس سے عبرت لیں. خود آیت میں پڑھی بھی مولانا نے، اس میں بھی بات تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اسلام کو کے علاوہ کوئی نظام حیات، دین کا مطلب چند ہمارے دماغوں میں دین کا لفظ آتا ہے تو داڑھی، قرآن، مجلس، ماتم، نماز، تلاوت، کچھ خاص چیزیں آتی ہیں، یہ دکھائی دیتی ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں دین ہے. مگر دین صرف اتنے سے کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کی طرف سے انسان کو جینے کے لیے جو وے آف لائف دیا گیا ہے، اس وے آف لائف کا نام دین ہے. زندگی کا کوئی خانہ دین سے خالی اللہ نے نہیں چھوڑا ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی دین نے صحیح طریقہ بتایا ہے. لقمہ توڑنے سے لے کے منہ میں رکھنے تک اور منہ میں رکھ کے چبانے سے لے کے اتارنے تک کوئی چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی قانون الہی سے خالی نہیں ہے. اور یہ قانون اللہ نے ہمیں ستانے کے لیے نہیں بنایا، یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ ہم اس پر عمل کر کے نقصان سے خود کو بچا سکیں اور فائدے تک پہنچا سکیں. اور اللہ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین کو چھوڑ کے دنیا میں آدمی فائدے میں رہ سکتا ہے، مگر جہاں آخری مرتبہ اصلاح ہونے والا ہے، جو تبدیل ہونے والا نہیں آخرت، وہاں دین کو چھوڑ کے آدمی گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں اٹھائے گا. جتنے واقعات آپ نے تسلسل سے ان آیات میں سنے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ سزا ان کو کیوں ملی؟ احکام خدا کی مخالفت کی وجہ سے. کہیں انہوں نے وہ عقیدے نہیں اپنائے، جیسے جناب نوح کی قوم جو انہیں اپنانا چاہیے، تو جب عقیدے ہی درست نہیں ہوئے تو عمل کہاں سے درست ہوتا. جناب شعیب کی قوم بھی تقریباً ایسی تھی. لیکن کچھ وہ عذاب کے واقعات بھی ہیں جہاں ان پر عذاب ان کے کافر یا مشرک یا بت پرست یا سرکش ہونے کی وجہ سے نہیں آیا ہے، ان کے کسی ایک گناہ پر آیا ہے. ابھی جو آخری آیات پڑھی جا رہی تھیں، جناب لوط کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ ان کی ایک گناہ تھا، بدکاری. میں خاص کر کے یہاں تک آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ میرے کچھ جوان بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کے گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، نہیں ہے اللہ انہیں عطا فرمائے، باقی جو لوگ بیٹھے ہیں صاحبان اولاد ہیں. پوری شیطانی دنیا پہلے دن سے آج تک اس پر لگی ہے کہ زمین پر کوئی مومن باقی نہ رہے، اور شیطانی مشن کو بڑھانے میں جنوں سے زیادہ انسان ہیں. قرآن مجید میں سورہ ناس میں آپ پڑھتے ہیں کون ہے جو بگاڑتا ہے؟ یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطانی دنیا میں جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. فری میسنز کے نام سے آپ کے پاس ایسا صاحب نظر عالم ہے، ان تذکرے ضرور کیے ہوں گے. صدیوں پہلے انگلینڈ میں چند راج مزدوروں نے شیطان پرستی اور دنیا کو شر سے بھر دینے کے لیے انجمن بنائی تھی، آرگنائزیشن بنائی تھی فری میسنز کے نام سے. آج پوری دنیا پر ان کی حکومت چلتی ہے. فری میسنز جو چاہتے ہیں وہی پریسیڈنٹ ہوتا ہے، وہی پارٹی جیت کے آتی ہے. اور فری میسنز کو سب سے زیادہ کامیاب بنایا یہودیوں نے. یہودی اور فری میسنز مل کے پوری دنیا کو شیطان پرستی پہ لگا دینا چاہتے ہیں. توحید سے، اللہ پرستی سے، اچھائیوں سے خالی کر کے برائیوں سے بھر دینا چاہتے ہیں. بہت بڑا موضوع ہے گفتگو کا، اس پر گفتگو ہونا چاہیے. میں اس پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر وہ چیز جو انسانیت کو کا خطرہ ہے یا انسانیت کو مٹا دینے والی، اسلام اس کو حرام کرتا ہے. اللہ نے مرد و عورت کو پیدا کیا تاکہ نسلیں بڑھیں، اور اس کے لیے عورت کے لیے بچے کا پیدا کرنا سخت ترین تکلیف کا کام. ماں باپ کو بچوں کو پالنا بہت مشکل کام، لیکن بچے پالنا، بچے پیدا کرنا، یہ مشکل آدمی
خوشی سے اٹھائے، اس لیے اللہ نے دونوں میں جذبہ رکھ دیا، مرد اور عورت میں، جسے شہوت کا لفظ دیا جاتا ہے، جنسی خواہش۔ یہ جنسی خواہش اللہ نے رکھی تاکہ یہ جنسی خواہش اگلی نسلوں کو چلائے۔ شیطان دشمن ہے آدم کا، اولاد آدم کا، لہذا وہ نہیں چاہتا اگلی نسلیں چلیں، لہذا اس جنسی خواہش کو ہٹا کے بہکاتا ہے۔ مرد عورت سے، عورت مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں گے تو نسل چلے گی، بچے پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ جنسی خواہش اس راستے سے ہٹا کے پوری ہو جائے، مرد سے معاذ اللہ اپنی اس خواہش کو پورا کر لے، عورت سے پورا کر لے، تو کتنے دن لگیں گے اس زمین کو انسانوں سے خالی ہونے میں؟ آپ ذرا سے غور کریں، اگر یہ لعنت بڑھتی چلی جائے تو بچوں کی پیدائش گھٹے گی یا نہیں گھٹے گی؟ اور یورپ، امریکہ اور ان ملکوں میں جہاں یہ بدکاری بری طرح پھیل گئی ہے، وہاں دیکھیے آبادیوں کو ریشیو کس تیزی سے گھٹ رہا ہے۔ یہ ان پر الہی عذاب بھی ہے۔ اس لعنت کو انسانیت کی دشمنی میں ہماری نئی نسل کو فیشن کے نام پر اس وقت ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کو خبر ہوگی، ابھی چند دنوں پہلے یو کے میں ایک مسلمان ملعون لڑکے نے ایک غیر مسلم سے لفظ بولا گیا، شادی کی ہے، گے میرج، اس کا نام میرج رکھا گیا۔ بدکاری ہے، شادی ہے ہی نہیں۔ اور اس سے زیادہ بدنصیبی کی خبر یہ ہے کہ کینیڈا میں شیعہ اثنا عشری خاتون اور شوہر جو ایک بہت بڑے مذہبی ادارے میں سیکریٹری بھی ہیں، ان کے بیٹے نے ایک کورین ملعون لڑکے سے، پھر وہی گے میرج کہلاتی ہے، ملعون دونوں ہم جنس ہیں، دونوں مرد ہیں۔ بدکاری ہے، یہ انسانیت کو ختم کرنے کی سازش ہے، لیکن وہ شادی ہوئی ہے۔ بہت سے جوانوں کو پتا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ، یہ پھیلایا گیا اسے باقاعدہ تاکہ دوسرے دماغوں میں خیال پیدا ہو۔ آزادی کے نام پر جو چیز خلاف فطرت ہے، وہ سے فطرت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہماری فطرت ایسی ہے کہ ہماری یہ عادت ہے، ہمیں یہی اچھا لگتا ہے، بچپن سے بچوں کو صحیح نہ پالنے کے یہ سب نتائج ہیں۔ ہوشیار رہیے، آپ کی اگلی نسلوں کو ایسے خطرات کا سامنا ہے۔ خدا کے لیے جاگیے، چونکیے، اپنی اولاد کو سنبھالیے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اس وقت ہمارے یہاں کے ٹی ویز پر بھی سب ایسی بحثیں چھیڑی جا چکی ہیں۔ ان میں سے ایک گندی بحث مسلسل یہ چل رہی ہے ٹی ویز پر، ہمارے ملک میں بھی، جو انتہائی مہذب ملک ہے، چاہے یہاں کا کوئی مذہب ہو، چاہے یہاں کا ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، یہاں کا ہندوستان کا بدھسٹ ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، ہمارے سارے کلچر میں ایک چیز حیا مشترک ہے۔ حجاب اور پردے کا معاملہ ہندو مذہب میں چاہے صریحاً نہ ہو، لیکن آپ ذرا راجستھان سے لے کے یو پی تک اور خود آپ اپنے گجرات کے دیہاتوں میں جائیے، ان کی عورتیں اسی طرح سے سر پر گھونگھٹ سامنے لٹکائے ہیں کہ نہیں، جیسے پردے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سب کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ٹی وی پر ایک بحث چل رہی ہے کہ کیا معاذ اللہ شادی سے پہلے سیکس کرنا کیسا ہے۔ اس بحث کا چھیڑا جانا ہی اس لیے ہے تاکہ دماغوں میں خیال آئے، پھر بحث ہو، 100 میں 2-3 بھی اگر چلے گئے کہ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ شادی سے پہلے بھی سیکس کیا جا سکتا ہے، تو حرامزادوں کی نسل تیار ہونا شروع ہو جائے اور حرامزادے آنے لگے تو پھر بگاڑ کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی۔ ترقی کی رفتار ملک میں چاہے تیز ہو نہ ہو، حرامزادی نسل پیدا ہونے لگی تو بگاڑ کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ یہ سب سازشیں ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، اور یہ ہوشیاری، یہ شعور، یہ بصیرت تبھی دماغوں میں آئے گا، زندگی میں آئے گا، جب ہم خود قرآن کو بھی سمجھیں گے اور اہل بیت کو بھی پہچانیں گے اور ان کو سمجھ کے ان کے احکام پر عمل کریں گے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں، جس کے سمجھنے کی 2 جگہیں ہیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، اور سمجھ کے اسے اپنائیں اور اسے اپنا کے آخرت کے گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اور ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا ہو، اور سارے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین کا وارث جو اس زمین پر نظام الہی کو قائم کرے گا، برائیوں سے پاک کرے گا،
اچھائیوں سے بھرے گا، عدالت کی حکومت قائم کرے گا، انسانوں کو سکون اور چین کی زندگی اسی دنیا میں بھی دے گا، نعمتوں کی فراوانی لائے گا۔ مالک اس کے ظہور کے حالات پیدا کرے اور ہم کو اس لائق بنا مالک کہ ہم اس حکومت میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔